میں آپ کو ایک بیان سناؤں گا شیخ رشید صاحب کا. آپ نے بھی بلاول کے اوپر ایک بیان دیا. جی آج شیخ صاحب نے بھی بلاول کے اوپر ایک بیان دیا, وہ دونوں سنائیے پھر ذرا اس کے اوپر پلوش شاہ سے دکھائیے گا. کوئی پیپلز پارٹی کا میرے ساتھ مناظرہ کر لے ٹی وی اپنے پسندیدہ چینل پہ. ذوالفقار علی بھٹو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھا, ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, اور پیپلز پارٹی میں سب سے نکما نلائق اس کو پارٹی ہیڈ بنایا وراثت کی بنیاد پر. وہاں اعتزاز احسن ہے, وہاں قاہرہ ہے. ان کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی کہ یہ ابھی ان کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹتے اور یہ پارٹیوں پہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں. پلوش شاہ کچھ تو سیاستدان واقعتاً جی ایچ کیو کے کسی گیٹ نمبر 4-5 مجھے نہیں پتہ کس گیٹ کی ہیں, لیکن ہیں ان کی, میاں صاحب خود اس میں شامل ہیں, اور بعض جو ہے وہ جی ایچ کیو کے اس گیٹ کے ساتھ خود کو جوڑ لیتے ہیں تاکہ ان کے بھی شاید قد کاٹ میں اضافہ ہو جائے. لیکن سیاست پاکستان میں اسی طریقے سے چلتی ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا ایک بڑا مدبر شو ہے, اور اس میں اس قسم کے بازاری آدمی کی بازاری گفتگو جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے. شیخ رشید صاحب بازاری گفتگو میں ملکہ حاصل رکھتے ہیں, اور اسی کے اوپر وہ شوز اور اپنے سولو شوز اور اپنی میڈیا میں جو ان کی حیثیت ہے وہ اپنی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی باتوں کا میں جواب نہیں دوں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ عورتوں کی مارچ کی قیادت کریں گے, تو خوشی سے کریں گے, بالکل کریں گے, جب موقع آئے گا کریں گے. خواتین بھی اس ملک کا حصہ ہیں, لیکن ہاں اگر کوئی بازاری مارچ ہو تو شیخ رشید صاحب اس کی ضرور قیادت کریں, وہ اسی کے لیے موضوع ہے. بازاری لفظ بڑا سخت ہو جاتا ہے. جی بالکل, جو گفتگو وہ کرتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہے. اور یہ جو اب ولید اقبال صاحب پاپا بچے یہ باتیں ہم نہ کریں, کیونکہ کم از کم بلاول صاحب کے پاپا بھی ادھر ہی ہیں, وہ خود بھی ادھر ہی ہیں, اور 31 سال کا بچہ نہیں ہوتا. جس عمر میں بلاول صاحب ہیں اس عمر میں ان کی والدہ نے ضیاء الحق کو نکیل ڈالی ہوئی تھی. جس عمر میں بلاول صاحب ہیں اس عمر میں بڑے بڑے انقلابی جو ہیں دنیا میں وہ نام پیدا کر کے گئے ہیں, اور اگر اگلا مقابل 70 اور 72 کا ہو تو اس میں کوئی دوسرے کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ان سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اب عمران خان صاحب کے بچے یہاں نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں لائیں, انہی لائنوں میں کھڑا کریں, انہی یوٹیلیٹی سٹور سے وہ چینی خریدیں, انہی ہیلتھ سینٹرز میں وہ کوارنٹین ہوں, آئیں. وہ جو بلوچستان میں انہوں نے لگائے ہیں خیمے, ان میں وہ لیٹیں گے بیٹھیں گے, جہاں 3000 لوگوں کے لیے 3 باتھ روم ہیں. لوگ رو رہے ہیں بلوچستان میں, کیا آپ ان کی بات اسی طرح ان کو وہاں کھڑا کریں گے؟ کیا انہی سکولز میں وہ پڑھیں گے؟ کیا انہی ہسپتالوں میں وہ علاج کرائیں گے؟ آج وہ بات تب کریں ریاست مدینہ بنانے والے جن کے اپنے بچے ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوں, اور وہی حالات فیس کریں جو آپ کے میرے اور خرم کے بچے کر رہے ہیں. یہ بات ان کی کہنے کی نہیں بنتی, پاپا بچے. میں اس کا بہت اچھا جواب دے سکتی ہوں, میں ان کی عزت کرتی ہوں, میں نہیں کہنا چاہتی. آگے انہوں نے ایک وہ رکھے ہیں مراد سعید صاحب جو ہر وقت فضول بات کرتے رہتے ہیں, فرزند زرداری. میں ان کا بھی جواب نہیں دینا چاہتی. فرزند زرداری ہونا تو بہت ایک فخر کی بات ہے, فرزند بیگاری ہونا بہت بری بات ہے جو وہ ہیں. لہٰذا ہم شائستہ گفتگو کریں, اور اگر کوئی باپ کو ہے سیاست میں تو ان کے والد صاحب اس ملک کے صدر رہے ہیں, اور وہ خود سیاست میں ان کا حق ہے. ان کا بھی حق ہے یہ اپنے بچے واپس لے آئیں. عمران صاحب ان کو سیاست میں لائیں, لانا چاہیں تو, لیکن ان کو یہاں سے میلوں دور انگلینڈ میں بٹھا کر ہمیں بھاشن تو نہیں دیے جا سکتے نا. لہٰذا اب بات یہ ہے کہ ان حالات میں اگر یہ سمجھتے ہیں, اب دیکھیں میڈیا ہاؤسز پہ اب اس کے بعد اٹیمپٹ ہوگی تو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ پہلے بھی جو ان کے روحانی پیشوا تھے ضیاء الحق صاحب, اور اس سے پہلے یہ مشرف اور ضیاء الحق, ان کے یہی کام تھے. اور اس وقت اگر تو کسی کو ہاتھ ڈالتے ہیں نا, کسی کی آپ ڈالیں ہے تو صاف ستھرے طریقے سے عدالت میں لے کے لیکن آپ علیمہ خان کو کیوں نہیں ڈالتے؟ خسرو بختیار کہاں گئے؟ وہ دوائیوں کا جو اتنا بڑا سکینڈل تھا اربوں کا, وہ کہاں چلا گیا؟ بی آر ٹی پہ کسی کو ہاتھ کیوں نہیں ڈلتا؟ کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ کس طریقے سے اس ملک میں آٹے اور چینی کا بحران آیا, اور جہاں تمام ادارے بیٹھ گئے وہاں صرف ایک شخص کی جو ہے شوگر مل, خسرو بختیار کی اور جہانگیر ترین کی, اس نے 170 ارب روپیہ کمایا. کس طرح ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ اور آج وہی شخص ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کرتا ہے, کہتا ہے میرے سے 20,000 ٹن چینی خرید لو تاکہ آخری دمڑی بھی, آخری سانس لیتی بھی عوام. دیکھیے 1875 میں تھی کمپنی سرکار, آج اس کی نئی شکل ہے نیازی سرکار 2020 میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے تحت رضا باقر اور یہ حکومت اور ان کی ٹیم جب تک یہ ملک اپنے پیروں پہ نہ آ جائے, گھٹنوں پہ نہ آ جائے, نہیں چھوڑیں گے.